ہمیں اپنے دلوں کے اندر اگر سکون چاہیے تو وہ انسٹاگرام سے، سوشل میڈیا سے، موبائل سے، فلم سے، گرل فرینڈ سے، بوائے فرینڈ سے نہیں ملنے کا۔ A few moments later. اور نعمت چاہتے ہیں جو ملی ہوئی ہے وہ برقرار رہے تو شکر کو بڑھا دیجئے۔ ہر وقت شکر آپ کی زبان سے ہونا چاہیے۔ چلتے پھرتے یا اللہ آپ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے یہ نواز رکھا ہے، اس کے تو میں لائق بھی نہیں تھا، یا اللہ یہ نواز رکھا ہے، یا اللہ یہ بھی دے رکھا ہے، میں تو اس کے بھی لائق نہیں تھا، مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے، مجھے یہ بھی ملا ہوا ہے، یہ بھی ملا ہوا ہے۔ یہ مت کہیے اس کو دے رکھا ہے مجھے نہیں دے رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ تیرے لیے کیا چیز بہتر تھی۔ ماں کے بارے میں تو یہ ہے کہ ماں تو ایک درجے محبت کرتی ہے، اور جبکہ خدا کے بارے میں یہ موجود ہے کہ خدا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70 والدہ سے زیادہ محبت ہر ایک بندے سے کرتا ہے۔ اور والدہ کا اور والدین کا دھیان تو آپ کی طرف سے ہٹ سکتا ہے، لیکن رب تعالیٰ کا دھیان آپ کی طرف سے ہرگز نہیں ہٹ سکتا۔ تو ناشکری کی بیماری اتنی بری ہے، اتنی بری ہے، اتنی بری ہے، اتنی بری ہے کہ آپ کو کروڑوں پتی کو بالکل فقیر پتی بنا دیتی ہے، لیکن اگر شکر کرے گا تو فقیر پتی بھی بالکل ارب پتی بن جائے۔ تو دو چیزیں آج کا سبق ہوا۔ آج کا ایک پہلا سبق یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں آج میں جینا ہے، ابھی میں جینا ہے، کل کی کیا گھنٹے کی خبر نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو نکلتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا ختم، پل بھر کی پلاننگ ختم۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، حادثات کی موت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مانگنا پڑے گا رب سے، بغیر مانگے تو ماں بھی نہیں دودھ پلاتی بچے کو۔ جب تک وہ بچہ روتا نہیں، مانگو کا خواب آ رہا ہے کہ اب میرے بچے کو بھوک لگ رہی ہے، جب تک چھوٹا بچہ 2 مہینے کا بچہ چیختا نہیں، پکارتا نہیں، روتا نہیں، الارم نہیں بجاتا، تب تک ماں کو احساس نہیں ہوتا۔ تو رب جو کہ سب کو نعمت دینے والا ہے، اس کے سامنے پکار نہ ہو، فریاد نہ ہو، اور امید ہو کہ آٹومیٹک مل جائے گا۔ رب تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، بادشاہوں کا بادشاہ دے دیتا ہے، لیکن مانگو گے تو اور ملے گا، نہیں مانگو گے تو کم ملے گا۔ تو 2 سبق آج کے لیے بہت امپورٹنٹ، زیادہ لمبی بات نہیں۔ ایک بات کہ ہمیں اپنے دلوں کے اندر اگر سکون چاہیے تو وہ انسٹاگرام سے، سوشل میڈیا سے، موبائل سے، فلم سے، گرل فرینڈ سے، بوائے فرینڈ سے نہیں ملنے کا۔ کس سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ ملے گا کیسے؟ آپ اللہ کے ذکر کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے 24 گھنٹے 20 گھنٹے میں آپ تسبیح میں گزاریں، نہ بھائی، بس ذکر اللہ میں شکر کر رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ واش روم جا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ذکر اللہ میں آٹومیٹکلی شامل ہو گیا۔ اگر جتنا زندگی میں ذکر اللہ ہوگا، اللہ کے مطابق زندگی گزرے گی، اتنا ہی دل میں اطمینان رہے گا۔ ورنہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس صحت کا، دولت کا، ہر چیز کا انبار ہوگا، لیکن سکون نہیں ہوگا، نیند نہیں آئے گی رات کو، اور گولیاں کھا کے سونا پڑے گا۔ اور ایسا پھر کیا گولیاں کھا کے سونا پڑے گا تو ایسی پھر ظاہر سی بات ہے نیند کی گولی جو لوگ کھاتے ہوں گے، سائیڈ ایفیکٹ تو ہر چیز کے موجود ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی نیند آئے بغیر کسی گولی کے، تو ذکر اللہ کے اندر گھس جائیے اور شکر خداوندی خوب شروع کر دیجئے۔ ہر وقت نعمت کا، اللہ کی ذکر کی، اللہ کی نعمت کو یاد کریے۔ میں کہوں کہ آپ نے سانس لی، کبھی حساب لگائیے کہ دن میں کتنی سانس لی بغیر تکلیف کے، اس کا بھی شکر ادا کریے۔ بغیر کسی پریشانی کے، آنکھوں کے آگے دھندلا نہیں ہوا، کچھ بھی صاف صاف نظر آیا، صحیح سے سنا، صحیح سے دیکھا، صحیح سے کھا لیا، صحیح سے پی لیا۔ واش روم جانا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کا واش روم رک جاتا ہے، جس کی کڈنی کام نہیں کرتی، جس کا پیشاب نہیں اترتا، جس کی ٹوائلٹ رک جاتی ہے، اس سے پوچھئے، اس سے دوائی کھا کے اپنی اتارنی پڑتی۔ اللہ نے جسے یہ چیز آٹومیٹکلی دے رکھی ہے، سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، تو یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے پاس چاروں ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، آنکھیں کام کر رہی ہیں، کان کام کر رہا ہے، ذہن کام کر رہی ہے۔ جو آدمی بیچارہ ایک آنکھ سے معذور ہے، جس کی آنکھ میں ایک پرابلم ہے، وہ کہتا ہے کاش میری آنکھ صحیح ہو جائے۔ آپ کہتے ہیں کاش مجھے یہ مل جائے۔ تو جو آپ کے پاس آج ہے وہ آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، اور میں نے اس کو بار بار مثال دے کے بھی سمجھایا ہے کہ ناشکری کا انجام نعمت کو کم کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک دردناک عذاب مبتلا آپ کو کر دیا جائے گا۔ نیت مل جاؤ اس بات پر کہ تم اللہ کی نعمتوں کو ایک جگہ جمع کر دو، لا تحصوها، تمہارے بس کی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، اور جس کے لیے رب نے کہہ دیا کہ تم اسے ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو تم کوشش کر لو، کر ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ہر ایک انسانیت، پوری انسانیت جمع ہو جائے، مومن کافر سب لوگ جمع ہو جائے، ساری انسانیت جمع ہو جائے، یہاں تک کہ ہر اللہ کی مخلوق جمع ہو جائے کہ نعمت اللہ، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا الْإِنسان، اللہ نے فرمایا تمام مخلوق۔ یعنی جب قرآن میں یہ آیت آئی تو یہ نہیں آیا یہاں پر کہ وَإِن تَعُدُّوا الْإِنسان، کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو کلیکٹ کرنا چاہے، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا، تمام میری مخلوق اگر چاہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جمع کر لے، لا تحصوها،
تم جمع نہیں کر سکتے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، بہت بڑا رحیم ہے. 3 آیتیں ذہن میں بٹھائیے. نمبر 1 الا بذکر اللہ، یہ اٹینشن سن لیجئے. بغیر اطمینان، اگر دل کا اطمینان چاہیے تو بغیر ذکر اللہ کے نہیں ملے گا. یہ آیت فٹ کر لیجئے دماغ میں. ترجمہ تو یاد سب کو ہو سکتا ہے. اطمینان قلب چاہیے، ذکر اللہ کرنا پڑے گا. یہ ایک آیت ہو گئی ذہن میں فٹ. دوسری آیت نمازوں میں پڑھیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب وان تعدوا نعمت اللہ، کہ اگر تم چاہو گے کہ اللہ کی نعمتوں کو جمع کرنا نہیں کر سکتے. یہ دوسری آیت ہو گئی. تیسری آیت ہو گئی لئن شکرتم، اگر تم نے شکر کیا، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے تو اللہ نعمت بڑھا دے گا. ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کری، کمپلین کری، شکوہ کیا، شکایت کی، ان عذابی لشدید، تو تمہارے لیے ایک دردناک عذاب تیار ہے. 3 آیتیں ذہن میں بالکل بٹھائیے اور اس سے بار بار احساس کر کے، اگر آپ نے اس نیت سے ان آیتوں کو اپنے ذہن میں دہرایا کہ اس آیت میں اللہ نے ہم سے کیا کہا ہے اور کیا سمجھایا ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا.